آج ہم انتہائی ایک اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک مذہبی اسکالر جناب طارق جمیل صاحب، ان کے صاحبزادے کا انتقال کل ہوا ہے۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کافی نگیٹو باتیں بھی آتی ہیں اور کافی کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی باپ کے کاندھے پہ اس کی جوان اولاد کا جنازہ نہ دکھائے، اور بڑے بھائی کے کاندھے پہ چھوٹے بھائی کا، یا چھوٹے بھائی کے کاندھے پہ بڑے بھائی کا جنازہ نہ دکھائے۔ یہ دکھ اور یہ غم جو ہے، یہ سب سے بڑا دکھ ہے ایک باپ کے لیے۔ بات کر رہے ہیں اس کے بھائی کا۔ صبح میں بیان سن کے آیا ہوں بڑے بھائی کا، تو اس نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا، اور ڈپریشن کا اس کا علاج بھی چل رہا تھا، اور ڈپریشن میں اسے بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے تھے۔ ECT اسے کہتے ہیں، الیکٹرو کنولسیو تھراپی۔ یہ موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے ڈپریشن میں، جبکہ آپ کو سوسائڈ تھاٹ آتے ہیں۔ جس طریقے سے بلڈ پریشر بیماری ہے، جس طریقے سے مرگی کے دوروں کی بیماری ہے، جس طریقے سے دوسری دماغی بیماری ہے، جس طریقے سے کینسر ہے، جس طریقے سے TB ہے، جس طریقے سے سانس کی بیماری ہے، اسی طریقے سے ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ بیرونی عوامل سے بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کا ڈپریشن کا تعلق ہے وہ دماغ کے اندر کچھ کیمیکل ہوتے ہیں جنہیں ہسٹامین، سیروٹونین کہتے ہیں۔ وہ کیمیکل دماغ کے اندر ایک کرنٹ کا کام کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا دماغ جو ہے وہ کرنٹ جنریٹر ہے۔ دماغ کرنٹ جنریٹ کرتا ہے تو پھر ہماری موومنٹ ہوتی ہے، اور وہ کرنٹ جنریٹ جو ہے وہ انتہائی ایک کمپلیکیٹڈ اور سائنٹیفک طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں اور جو بول رہے ہیں اور جو موومنٹ ہم کر رہے ہیں، یہ سب دماغ کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے۔ سوچ بھی، خیالات بھی، ارادے بھی۔ جب اس دماغ کے کرنٹ میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ کیمیکل کم ہو جاتے ہیں جو سیروٹونین، جو دماغ کو اٹھا کے رکھتے ہیں، جو صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اس کی اگر کمی ہو جائے تو پھر دماغی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے، اور اس میں دماغ میں کیمیکل کی کمی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیرونی عوامل ہو، یہ آٹومیٹک بھی کمی ہو جاتی ہے۔ ایک بیماری ہے، بیماری بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ پوری دنیا میں کامن ہے۔ اور 30 سال سے کی عمر تک کے بچوں میں، 30 سال سے اوپر نیچے کے جو نوجوان ہیں، ان میں جو ڈپریشن ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے جو اموات ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ڈپریشن کا مریض جو ہے اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسے کوئی دکھ ملا، یا اسے غم ملا، یا اسے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، یا اس کا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے کہ ڈپریشن میں آیا ہے، بلکہ یہ بھی ایک بیماری کی طرح ایک بیماری ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلے جو اس کا دنیا سے اس کا دلچسپی ختم ہوتی ہے۔ بات کرنے میں دلچسپی نہیں ہوگی، گھر سے جانے میں دلچسپی نہیں ہوگی، جس چیز میں انجوائمنٹ فیل کرنا ہوتا ہے اس میں انجوائمنٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن اس کے اندر سے وہ جو کیمیکل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اسے سوسائڈ تھاٹ آتے ہیں، اور وہ اپنے خودکشی کو عملی جامہ پہناتا ہے اور دنیا سے کرنا چاہتا ہے، اور دنیا سے چھٹکارے کے لیے پھر وہ خودکشی کے پلان بناتا ہے۔ لیکن خودکشی کے جب وہ پلان بناتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس لازمی، یہ ڈیٹا ہے کہ 5 سے 6 مرتبہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا مرنے کو دل کرتا ہے اور میرا دنیا میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ پھر ڈاکٹر کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور گھر والوں کے بھی جو وہ اٹینشن ہو جانا چاہیے کہ اس میں یہ خیالات آ رہے ہیں، سوسائڈ تھاٹس آ رہے ہیں، اس کا کوئی بیرونی عوامل سے تعلق نہیں ہے، یہ پیور ایک بیماری ہے۔ تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کی پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے سوسائڈ کرنا ہے۔ تو سوسائڈ کی پلاننگ وہ کرتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے، پھر ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا جب مرنے کو دل کر رہا ہے، پلاننگ کی ہے تم نے؟ تو پھر وہ پلاننگ بھی بتاتا ہے کہ ہاں میں نے رسی خرید لی ہے، یا میں نے یہ کر لیا، یہ طریقہ، وہ مرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتی ہے اس کی اسٹیجز۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس پلاننگ کو جو ہے نا وہ عملی جامہ پہنا دیتا ہے اور وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں جو سیویئر ڈپریشن ہے اس میں اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو سوسائڈ کا جو اٹیم ہے اسے بھی وہ
کر سکے. تو جب اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ ہمت آ جاتی ہے سوسائڈ کرنے کی، اور اس وقت وہ سوسائڈ کر جاتا ہے. تو جو بھی آپ کے ارد گرد، جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، یہ عموماً جب وہ کہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میں کچھ بھی میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور میں انجوائمنٹ ختم ہو رہا، میرا مرنے کو دل کر رہا ہے، تو آپ لوگ اٹینشن ہو جائیں. وہ بھی اس کا جو بیان میں اس کے بڑے بھائی کا سن کے آیا ہوں، وہ اٹینشن تھے، وہ بہت خیال رکھ رہے تھے اس کا کہ یہ کہیں ایسا کوئی اقدام اٹھا نہ لے. تو لیکن وہ اتفاق سے گھر خالی یعنی گئے ہوئے تھے وہ، تو اس نے سیکورٹی گارڈ کی وہ گن اسے لگی ہاتھ، اور اس نے وہ اٹیمپٹ کر لیا. تو یہ جو موت ہے، یہ جو انتقال ہوا ہے، اس سے خودکشی جب کہتے ہیں تو کچھ اچھا نہیں مانا جاتا خودکشی کو، کیونکہ عموماً یہی باتیں جو ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کا جو کرنے والا بندہ ہے وہ نہ اوپر نہ نیچے، بیچ میں طرح طرح کی باتیں، ان باتوں میں نہیں جاؤں گا میں. یہ ایک بیماری کا حصہ، اور بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے لیے جو بھی دعائیں مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے جو لوائقین انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور ان چیزوں کا جو ہے ہم خیال رکھیں، اور کوئی منفی بات، کوئی نگیٹو بات جو ہے وہ کرنے سے اور دل میں سوچنے سے وہ پرہیز کریں. یہ ایک انسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے جو کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. سوال و جواب ہم اس کی دوسری قسط میں لیں گے. شکریہ.